الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس میں جو قبلہ حضرت علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور بردباری کے بارے میں۔ حلم کیا ہے؟ حلم یہ ہے کہ تمہارے اندر بدلہ لینے کی قوت اور طاقت ہو اور پھر بھی تم اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، اس کو حلم اور بردباری کہا جاتا ہے۔ کہ تمہاری ذات کو پر کوئی ظلم کرے اور تمہارے اندر یہ طاقت ہو کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، اس کے باوجود تم بدلہ نہیں لیتے، تم اس کو معاف کر دیتے ہو، اس کو حلم کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص تھا، جیسے قرآن پاک میں خذ العفو وامر بالمعروف، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو۔ جس وقت یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے جناب جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جو مجھے حکم دیتا ہے خذ العفو وامر بالمعروف، کہ معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس سے ملیں جو آپ کو چھوڑتا ہے، اور اس کو عطا فرمائیں جو آپ کو محروم رکھتا ہے، اور اس کو معاف فرما دیں جو آپ پر ظلم کرتا ہے، اور اس کو عطا فرما دیں جو آپ کو محروم کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بالاسناد مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں کہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کو دو باتوں میں سے کسی ایک بات پر اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو پسند کرتے، یعنی جب آپ کو اختیار ملتا ان دونوں میں سے جس کو چاہتے ہو اختیار کر لو، تو کہتی حضور علیہ السلام آسان چیز کو اختیار کرتے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اور فرماتے کہ گناہ کے قریب تک نہ سرکار جاتے اور نہ آپ نے کبھی اپنے لیے انتقام لیا ما سوائے حدود الہی، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ اگر کسی کو سرکار علیہ السلام نے کوئی سزا دی بھی ہے تو وہ اس وقت اس پر حد جاری کی جو اللہ کے قانون کو جس نے توڑا ہے، حدود اللہ کو جس نے توڑا ہے، تو اس کو وہی سزا دی جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر لکھی تھی۔ اپنی ذات کے لیے سرکار نے کبھی کسی پر سے بدلہ نہیں کی۔ اسی طرح جب سرکار علیہ السلام کے حلم کے بارے میں ہی یہ بات لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ انور سرکار کا زخمی ہو گیا۔ اب صحابہ پہ یہ بات بڑی سخت گزری، دل کو بڑی تکلیف دے تھی، ہوتی بھی کیوں نہ،
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت شہید ہو گئے، چہرہ انور لہو لہان ہے، صحابہ پریشان ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حضور آپ ان پر بد دعا فرمائیں، ہم آمین کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے انبیاء نے جب دعا اپنی قوم کے لیے مانگی تو رب نے قبول نہیں کی، میرے نبی نے فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ تو آقا یا رسول اللہ آپ بھی ان کے لیے مانگیں۔ تو سرکار نے اب دعا کیا مانگی؟ سرکار نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بھیجا گیا، مجھے لعنت کرنے والوں میں سے بنا کر نہیں بھیجا، لیکن مجھ کو میرے اللہ کی طرف بلانے والوں میں بھیجا گیا ہے۔ میری ڈیوٹی ہے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، اور رحمت فرمانے والا بھیجا ہے۔ اور کہا اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ سرکار کا حلم اور بردباری تھی کہ چاہتے تو ان کے لیے آپ بد دعا کرتے اور وہ تیس نیس ہو جاتے اور ان کا بیڑا غرق ہو جاتا، مگر سرکار نے ان کے لیے صرف دعا مانگی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں، ان کے لیے ہدایت مانگی۔ کہ اس سے زیادہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے حلم اور بردباری کی کیا مثال ہوگی۔ اسی طرح حضرت عمر پاک مروی ہیں کہ انہوں نے اپنے کلام میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے جب یہ دعا مانگی، جس کو قرآن پاک نے بھی ذکر کیا کہ ربی لا تذر علی الارض، کہا میرے رب کافروں میں سے زمین پر کسی کو نہ چھوڑنا، تو آپ بھی یا رسول اللہ ایسی کو دعا مانگیں۔ تو سرکار نے پھر یہی بات کہی کہ یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ تو یہ سرکار کے حلم پر ساری جو گفتگو کہ سرکار حلم والے تھے، اور اللہ نے سرکار کو جتنا حلم عطا کیا، کائنات میں سرکار سے زیادہ کسی کو بھی اتنا حلم اور اتنا بردبار نہیں بنایا تھا۔